بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اشعار کی تفہیم کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے میڈم عائشہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہم چونکہ ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے سے اردو سیکھیں، تو یہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ماں جی، آج جو شعر ہے نا، بہت خوبصورت اور بڑا رومانٹک شعر ہے۔ یوں سجا چاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ، یوں سجا چاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ، یوں فضا مہکی کہ بدلا میرے ہمراز کا رنگ۔ تھوڑی اس کی تشریح کیجیے گا جی۔ یہ تو بالکل سادہ شعر ہے۔ ہاں جی، سادہ شعر ہے۔ یوں سجا چاند کے جھلکا تیرے، یعنی کہ اگر یہ نہیں کہا کہ میرا جو محبوب ہے یا میرا جو پیارا ہے وہ چاند جیسا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ چاند اتنا خوبصورت ہو گیا کہ وہ بالکل میرے محبوب جیسا لگ رہا ہے، اس کا رنگ۔ مجھے تو اس سے یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ تھے جو جناب عبداللہ بن جعفر اور بشر بن برا، ان لوگوں کی بات ہے۔ وہ برا صاحب ہے، انہوں نے کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ چودھویں رات کا چاند تھا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور میں کبھی چاند کو دیکھتا، اور میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک دیکھتا، اور پھر میں چاند کو دیکھتا، اور پھر میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کو دیکھتا، اور پھر میں نے کہا نہیں، چاند خوبصورت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کیا شک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا سج گیا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کے جیسا لگ رہا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اس میں جھلک رہا ہے۔ یوں فضا مہکی، فضا لفظ ہوگا، فضا نہیں ہوگا، ہاں جی، فضا مہکی، فضا مہکی کہ بدلا میرے ہمراز کا رنگ۔ اور پھر یہ کہ وہ جس کے، یہ بات بڑی بات ہے، جیسے غالب کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، ابھی میں نے کہا ہے وہ کہ کیا تھا، ہاں، ذکر اس پری وش کا، اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں۔ تو وہ میرا جو ہمراز تھا، جب میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اس کے حسن کی، جب اس نے دیکھا میرے محبوب کو تو اس کی تو اس کا وہ تو ہمرازی والے اس میں سے کھانے میں سے نکل کے خود عشق کے کھانے میں داخل ہو گیا، اور وہ خود اس سے محبت کرنے لگا۔ آپ نے ماں جی برا نہیں ماننا، میں نے جنگ میں 2-4 مثالیں دیکھی ہیں۔ ہمارے کئی چاچا جان اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے جاتے تھے اور اپنی شادی کر کے آ جاتے تھے، اپنا نکاح کر کے آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، عورت کا حسن چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کا رقیب بن سکتا ہے۔ یہ تو پھر شاعر کا ہمراز تھا۔ اگر محبوب اتنا خوبصورت ہو کہ چاند سے بھی حسین ہو، تو پھر اگر آپ کا کوئی والد صاحب اگر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو بھیجا ہے کہ ابا جی میرا رشتہ کر رہا ہو، تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ ابا جی آپ کے لیے والدہ کا بندوبست کر رہے ہیں جی۔ سایہ چشم میں مجھے پڑھنے دیں۔ سایہ چشم میں حیراں، رخ روشن کا جمال، واہ واہ، سرخی لب میں پریشاں، تیری آواز کا رنگ۔ اچھا جی، پھر اب یاد نہیں ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ یہ الگ الگ، وہ جو پہلے شعر میں بتایا گیا جو بہت ہی زیادہ وہ حسین و جمیل ہے، تب بتایا گیا کہ میں نے کیسے اس کو حسین، تو کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سایہ چشم میں حیران، رخ روشن کا جمال، آنکھوں میں ایسی حیرت ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا چہرہ جو چمک رہا ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ وہی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تمہاری آنکھوں نے تمہارے چہرے کے حسن کو، اور جب حیرت زدہ، وہ کیا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، حیران ہوئے کہ پتہ نہیں کیا چلیں، جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر سنا دیجیے۔ سرخی لب میں پریشان تیری آواز کا رنگ، اور لب کی سرخی جو تمہاری ہونٹوں کی سرخی ہے اس میں تمہاری گفتگو کو اور ہاں جی لمبا نہ کرے جی، نہیں گفتگو کو اور خوبصورت کر دیا ہے۔ تیرے لبوں کا جو رنگ ہے اور جو تیری گفتگو ہے، ہاں تمہاری مطلب باتوں سے خوشبو آئے، ہاں جی، رنگ باتیں کریں اور بات آپ ضرور لمبا کریں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تیسرا شعر ہے جی، ایک سخن اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا، حرف سادہ کو عنایت کرے اجاز کا رنگ۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ایک سکون اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا، ایک بات اور، کیونکہ ایک بات اور کہو، وہ پھر غالب کا شعر ہے کہ بجلی سی کون گئی آنکھوں کے آگے یارب، بات کرتے کہ میں تشنا نبی تقریر بھی تھا، تو بات تو پھر ایک بات اور کرو،
ایک بات مجھے بڑی ایک بات اور کرو، کیونکہ تمہاری بات میں تمہاری بات کا جو انداز ہے، تمہارے تکلم کا، تمہاری گفتگو کا، تمہارے کلام کا جو انداز ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ حرف سادہ بات تو تم نے بالکل سادگی سے کر دیتے ہو، بالکل سادگی سے بات کر دیتے ہو، لیکن اس میں ایک معجزہ بپا ہو جاتا ہے تمہاری سادہ سی بات میں۔ اس قدر سادہ انداز میں تم بات کرتے ہو کہ وہ سادہ بات جو ہے وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ اعجاز کا مطلب معجزہ۔ جی یہ سب پیپر ہے جی 2016 کا، لیکن اسی نظم کا یا غزل کا ایک شعر جو ہے نا جی، وہ ایک 2013 کے پیپر میں بھی یہی اسٹینزا ہے، لیکن ایک شعر الگ ہے۔ بے پیے ہوں اگر لطف کرو آخر شب، شیشہ میں ڈلے صبح کے آغاز کا رنگ۔ جی بے پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب، آخر شب، اچھا، شیشہ میں ڈلے۔ بے پیے ہوں یعنی کہ میں نے شراب نہ پی ہو، لیکن اگر تمہارا ساتھ مجھے میسر ہو۔ تو رات کے آخری حصے میں شیشہ میں، تو وہ جو جام ہے شراب کا، اس میں صبح کی سرخی، اچھا صبح کا جو وہ کرمزن کلر ہے شفق کا، اس میں سرخی ہوتی ہے، تو وہ جو میرے پاس جام ہے اس میں اتنی زیادہ شراب بھر جائے، اگر تم اتنی شراب بھر جائے سرخ رنگ کی جیسے صبح طلوع ہوئی ہے، اتنی سرخی اس شراب میں بھر جائے اس شیشے میں، کب کہ اگر تم میرے پاس آ جاؤ اور آخری شب میں اگر تم پر مہربانی کرو، تو میں نے اگر نہیں بھی شراب پی تو میں اتنا ہی زیادہ۔ چلیں جی، ہمارا جو موبائل ہے نا وہ جواب دینے لگے۔ پاکستان زندہ باد۔